امریکہ اسرائیل اور ایران جنگ کے شدید اثرات، پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر کر دیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ مجبوری میں قیمتوں میں اضافے کا مشکل فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے، جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی قیمتوں کو واپس اپنی سطح پر لائیں گے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت $106.80 ہو چکی ہے، ڈیزل کی قیمت $150 فی بیرل کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ہمسایہ ملک سے شروع آگ نے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ موجودہ صورتحال ختم ہونے کی کوئی تاریخ متعین نہیں، پاکستان کی توانائی کی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ کوشش ہے کہ عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ ایران پر حملے کے بعد مشرق وسطی میں جنگ کی صورتحال ہے۔ دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 50 سے 70% اضافہ ہو چکا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیادوں پر اضافہ ہو رہا ہے۔ میکرو استحکام کے حوالے سے اچھی پوزیشن پر ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہائی پاورڈ کمیٹی کا اجلاس، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہفتہ وار تبدیلی کی منظوری۔ وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ تعلیمی اداروں میں ورچوئل نظام تعلیم اور آفیسز کے لیے ورک فرام ہوم کا پلان پیر تک طلب۔ وزیر خزانہ کو صوبوں سے مشاورت کے بعد پیر کو ورک فرام ہوم بارے پروپوزل پیش کرنے کی ہدایت۔ شرکا کو بتایا گیا کہ ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کا مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت دی کہ پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ جو بھی پیٹرول پمپ مصنوعی قلت میں ملوث ہو اسے فوری بند کر کے لائسنس منسوخ کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے لیے مارچ میں خام تیل کے 4 جہازوں کا انتظام ہو گیا۔ ایک جہاز کی یقین دہانی سعودی عرب نے کروائی، ایک جہاز متحدہ عرب امارات سے آئے گا۔ سعودی عرب اور امارات سے 70 جہاز پہنچیں گے۔ چند ہفتوں میں تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ قطری وزیر توانائی کی عالمی انرجی سپلائی پر شدید اثرات کی پیش گوئی، خلیجی ممالک توانائی کی پیداوار روک سکتے ہیں۔ قطر وزیر توانائی کا فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو، کہا جنگ خلیجی ممالک سے توانائی کی برآمدات روک دے گی۔ امریکہ کی ایران پر جنگ عالمی معیشت کو گرا سکتی ہے۔ جنگ ختم ہو بھی جائے تو سپلائی نارمل ہونے میں ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 10% سے زائد بڑھ گئیں۔ برطانوی برنٹ خام تیل $8 مہنگا، فی بیرل قیمت $94.77 ہو گئی۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں $11 کا اضافہ ہوا، $92.31 فی بیرل میں فروخت۔ حملوں کی نئی لہر کے بعد توانائی مارکیٹس میں شدید بے چینی۔ روس ایران کو امریکی اہداف پر حملوں کے لیے خفیہ معلومات دے رہا ہے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ روس مشرق وسطی کی جنگ میں بالواسطہ شامل ہے۔ ماسکو نے ایران کو امریکی جنگی جہازوں اور طیاروں کی پوزیشن سے آگاہ کیا۔ ایران انتہائی درست اور منصوبہ بندی سے حملے کر رہا ہے۔ CIA اور پینٹاگون نے روسی تعاون پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ روسی سفارتخانے کا انٹیلیجنس تعاون کے سوال پر جواب دینے سے گریز۔ ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کی غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ ضرورت پڑی تو امریکی بحریہ ابنائے ہرمز کے ذریعے آئل ٹینکرز کو لے جانا شروع کر سکتی ہے۔ عرب ممالک سے کوئی دشمنی نہیں، ایران کا رد عمل صرف امریکی اڈوں اور تنصیبات کے خلاف ہے۔ ایران کا عرب ممالک کو حملوں میں فریق نہ بننے کا پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ٹویٹ، کہا عرب ممالک کے ساتھ صدیوں سے دوستانہ تعلقات رہے۔ امریکی حملے عرب ممالک کی سرزمین سے کیے جا رہے ہیں۔ حملوں میں بچوں، بے گناہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران میں غیر مشروط ہتھیار ڈال سکتے ہیں۔
ایران کے خلاف کارروائی مکمل کرنے میں 4 سے 6 ہفتے لگیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، ایران کی فضائی حدود پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ وزیر دفاع سے اہم ملاقات کریں گے۔ ایران کی قیادت کے لیے متعدد شخصیات سے متعلق غور کیا جا رہا ہے۔ ایران نے ڈرون سے آذربائیجان کو نشانہ نہیں بنایا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی کی وضاحت، کہا آذربائیجان پر ہونے والے حملے کا ذمہ دار ایران نہیں، امریکہ اور اسرائیل نے جنگ مسلط کی، ہم نے نیک نیتی سے مذاکرات کیے، امریکہ نے رویہ بدلا، امریکہ پر اعتماد نہیں کرتے، امریکہ نے ہمیشہ سفارتکاری کے نام پر بھی دھوکہ دیا۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں 400 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، فضائی حملوں میں بیلسٹک میزائل لانچرز اور ڈرون سٹوریج مراکز نشانہ، شاہرور کے قریب فضائی دفاعی نظام لے جانے والا ٹرک بھی تباہ کر دیا گیا۔ مغربی ایران میں فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں کئی رہائشی عمارتوں، ملٹری اکیڈمی، 2 سکولز اور یونیورسٹی کے قریب بھی حملے۔ اسرائیل اور امریکی بمباری سے ایران میں شہید افراد کی تعداد 1332 ہو گئی۔ شہداء میں 198 خواتین، طبی عملے کے 8 اراکین بھی شامل، 2000 زخمی ہسپتالوں میں زیر علاج۔ میزائل حملوں میں 11 ہسپتال، 8 ایمرجنسی میڈیکل سینٹر اور 12 ایمبولینسز کو بھی نقصان پہنچا۔ سینئر ایرانی حکام کے زیر استعمال آیت اللہ خامنائی کے بنکر کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ، امریکہ کے 72 گھنٹوں میں 200 اہداف پر حملے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ فوج نے 2 ڈرونز مار گرائے، ایک امریکی MQ-9 ڈرون لورستان اور دوسرا ہرمس ڈرون تہران کے نواح میں تباہ کیا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل برسا دیے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر حملہ کیا۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر ایک ساتھ درجنوں ڈرونز اور میزائل برسائے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ اور حیفا پر بھی میزائل داغے گئے۔ ابھی معمولی ہتھیار استعمال کیے، جلد ایسے ہتھیار سامنے لائیں گے جو پہلے کبھی استعمال نہیں کیے۔ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں شدید لڑائی، اسرائیلی وزیر خزانہ کے بیٹے سمیت کئی فوجی شدید زخمی۔ صہیونی فوج کے لبنان کے شہر سیدا میں بمباری، 5 افراد جاں بحق، شہداء کی تعداد 217 ہو گئی، 798 افراد زخمی۔ شہریوں کو بقا آبادی خالی کرنے کا حکم، ہزاروں لبنانی شہری بے گھر۔ بیروت میں ایرانی سفارت خانے کے قریب حملہ۔ ایران نے اسرائیل میں کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل برسا دیے۔ ایران کا کویتی ساحل کے قریب آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ، ایرانی فورسز کا کہنا ہے آئل ٹینکر امریکہ کی ملکیت میں تھا۔ بحرین کا کہنا ہے ایران سے داغے گئے 78 میزائل اور 143 ڈرون تباہ کر دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق منامہ کے 2 ہوٹل اور ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب کا ایران کا ایک اور ڈرون ریاض میں مار گرانے کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات کے مطابق فورسز نے 9 بیلسٹک میزائل اور 109 ڈرونز حملے ناکام بنائے۔ کمانڈر سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران نے 12 مختلف ملکوں پر حملے کیے۔ مشرق وسطی میں جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ ایران نے بحرین کے رہائشی علاقوں میں حملہ آور ڈرونز کا استعمال کیا۔ بحرین کے رہائشی علاقوں پر 7 ڈرون حملے کیے گئے۔ شہریوں پر حملے ناقابل قبول ہیں، جواب دیا جائے گا۔ برطانیہ کے 4 لڑاکا طیارے قطر اور قبرص سے خلیجی ریاستوں کے دفاع کے لیے تعینات۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے لڑاکا طیارے اتحادیوں کو ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں سے بچائیں گے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند نہیں کیا، ایرانی فوجی ترجمان کی سرکاری ٹی وی سے گفتگو، کہا آبنائے ہرمز سے اسرائیل اور امریکہ کے بحری جہاز نہیں گزر سکتے، خطے میں امریکی اہداف کے خلاف جنگ میں آگے بڑھ رہے ہیں، خطے کے ممالک کو سمجھنا چاہیے کہ امریکی اڈے ان کے لیے سیکورٹی کے بجائے عدم تحفظ کا باعث ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران میں ثالثی کی کوششیں، ایرانی صدر نے بھی تصدیق کر دی، کہا کچھ ممالک ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں، ثالث ان سے بات کریں جنہوں نے یہ جنگ شروع کی اور ایرانی قوم کو کمزور سمجھا، خطے میں ہم چاہتے ہیں لیکن اپنی خود مختاری اور وقار کے دفاع میں کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف ایرانی صدر کا روسی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔
अमरीकी सदर ईरान जंग से परेशान, व्हाइट हाउस में मजहबी रहनुमाओं का इज्तिमा, हिफाजत और ईरान जंग में कामयाबी के लिए दुआएं की। मुसाहबीन सदर ट्रंप के इर्द गिर्द एहतरामन खड़े रहे। इंतहा पसंदों ने ईरान जंग को सलीबी जंग करार दे दिया। इंतहा पसंद मसीही का कहना है कि ओवल ऑफिस में होने वाली तकरीब हमारे मकासद को तक़वियत देगी। ईरान के मनाब स्कूल में हमला मुमकिन तौर पर अमेरिका ने किया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का तहकीकात के बाद दावा। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल को हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। अब एक शहर के स्कूल के करीब भी अमेरिकी हमले की वीडियो सामने आ गई। हमले में एक तालिब इल्म शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए थे। हमले के बाद तुलबा में खौफ व हिरास फैल गया। वीडियो में बच्चों को भागते हुए देखा जा सकता। ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। पाक फौज की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 527 हो गई। 755 से जायद जख्मी हो चुके। तालिबान रजीम के 237 चेक पोस्टें तबाह। 38 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 205 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी गन्स तबाह। अफगानिस्तान भर में 62 मकामात को फजाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। पाक अफगान सरहद पर जोब सेक्टर और कला सैफुल्ला सेक्टर से मुल्हिका दहशतगर्द ठिकाने तबाह कर दिए गए, जबकि अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार। एक और कार्रवाई में पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें मलियामेट कर दी गईं। पाक फौज ने भारी आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितरतुल खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान और फितरतुल खवारिज को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना। ऑपरेशन गजब लिल हक का अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा।